السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التکاثر۔ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے، جس طرح آیا نا انی مکاثر بکم الامم، یعنی میں برتری حاصل کروں گا، کثرت کے ذریعے برتری حاصل کرنا ایک دوسرے سے۔ تو اس مناسبت سے کہ لوگ جو ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے کے چکر میں ہیں کہ میری کوٹھی بڑی ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو، میری اولاد زیادہ ہو، میری ایجوکیشن زیادہ ہو، یہ جو دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی جو دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے کا جو ایک تفاخر اور ایک دوسرے بڑھنے چڑھنے کا جو ایک زاویہ پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، ایک مزاج پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں التکاثر۔ جی، عبد الرحمن صاحبہ پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ نہیں، ہلاک یہاں مراد نہیں، حتی زرتم المقابر۔ الحاق کا مطلب یہ ہلاکت سے نہیں ہے، یہ الہا یلہی سے ہے مشغول کر دیا، غافل کر دیا، یہ مراد۔ یعنی کس چیز سے غافل کر دیا؟ کس چیز نے ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے کی کثرت نے، ایک دوسرے سے بڑھاؤ چڑھاؤ نے تمہیں مشغول کر دیا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری سے، یا قیامت کے دن سے، یا قیامت کی یاد سے تمہیں، یعنی دنیا کی جو نعمتوں کی باہم کثرت نے، باہم ترجیح نے تمہیں، جو تفاخر نے، باہم اور تمہیں اللہ کی اطاعت سے تمہیں مشغول کر رکھا ہے۔ جی حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ ہاں، یعنی تم فوت ہو گئے، یعنی وفات تک تمہارے اندر یہ ہرس اور یہ جو ہے نا یہ بڑھتا ہی گیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بھی اس کی بڑھتی رہتی ہیں، ایک اس کے مال کی ہرس اور دوسری اس کی طول الحیات، یعنی اس کی جو زیادہ جینے کی جو تمنا ہے وہ بھی بڑھتی رہتی ہے۔ تو حتیٰ کہ قبروں کا منہ دیکھ لیتا ہے، یعنی یہ ہرس اور یہ تمنا اس کی مرنے تک جاری رہتی ہے۔ سورتم المقابر، یا کہ تم قبروں کا منہ دیکھ لو، قبروں میں پہنچ جاؤ، یعنی مر کے تم مٹی بن جاؤ، تب تک بھی تمہیں یہ ہرس تمہاری ختم نہیں ہوتی۔ جی کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، کلّا جو ہے نا یہ کسی رویے کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی سابقہ کلام کی، یا جو سابقہ کلام وہاں مذکور نہ ہو تو اس رویے کی جس کی اللہ تعالیٰ نفی، کلّا یعنی یہ تمہارا یہ جو رویہ ہے نا دنیا کے ساتھ جو جی لگانے کا، اور دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا بڑھاؤ چڑھاؤ کا، ایک دوسرے پر فخر و تباہات اور تفاخر کا، یہ رویہ بہت ہی غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے کرنا ہی ہے فَلْيَتَنَافَسِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں آپس میں جو ہے نا وہ مقابلہ بازی کرنی چاہیے۔ تمہاری جو مقابلہ بازی دنیا کے معاملات کے اندر ہے، ہر جائز نجائز طریقے سے تم آگے بڑھنا، یہ دیکھیں نا اب آج کل آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کو جو ہے نا فیم کا چکر ہے کہ میرے ویوز زیادہ آئیں، میرے ڈالر زیادہ آئیں، میری یہ چیزیں زیادہ ہوں، تو اس کے لیے وہ ہر حد کو پار کرتا ہے، بلکہ
مختلف اسکینڈل بھی بناتے ہیں، لڑکیاں لڑکے مختلف اسکینڈل کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ مجھے چند ویو مل جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ الہاکم التکاثر، اللہ کے ذکر سے، یعنی پھر حلال حرام جائز نجائز کی پرواہ کیے بغیر اس کثرت کے فتنے نے انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ آخر اس نے مر جانا ہے لیکن اس کی یہ کثرت جاتی نہیں ہے، ہرگز نہیں، یہ رویہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ان قریب تم جان لو گے کہ تمہارے اس غفلت کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ سوف تعلمون، آپ اس کو یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، ان قریب تم اس کا انجام جان لو گے، کہ تمہیں جب پتہ چلے گا نا قیامت کے دن کہ تم نے یہ دنیا کے ساتھ جو یعنی حد درجہ جو جی لگایا تھا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو یہ جو تمہارا مشغول رہنا دنیا کے اندر، یہ عنقریب تم اس کا نظارے کر لو گے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر تاکید کے لیے کہا گیا ثم کلا سوف تعلمون، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہرگز تمہارا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہے، اس کی عاقبت کیا ہے۔ جی کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقین کے ساتھ اس کو جان لیتے۔ اچھا، ایک تو اس کا ترجمہ یہی یقین ہے نہیں ہے کہ اس کا۔ ہرگز نہیں، یہ یعنی وہی نفی ہے کہ تمہارا یہ رویہ ہرگز درست نہیں ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، ایک تو ہے کہ کاش تم یقینی علم حاصل کر لیتے، یعنی کہ آخرت کے متعلق تم یقینی علم حاصل کر لیتے، ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر بنائیں ہم شرط ہی، اگر تمہیں یقین کا علم ہو جاتا یقینی علم ہو جاتا کہ یعنی تمہارے اندر شک ختم ہو جائے نا آخرت کے بارے میں، تمہیں یقین ہو جائے گا نا کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں ہے اور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی عملی طور پر تمہیں یقین ہو جائے، عملی طور پر یقین، اب ہم بھی تو مانتے ہیں آخرت کو، لیکن ہمارا جو رویے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، وہ ہمیں اس چیز کی خبر نہیں دے رہے، وہ تو ہمیں یہی خبر دے رہے ہیں شاید صرف دنیا ہی ہے۔ یعنی اگر تمہیں یقینی علم ہو جائے، تم اپنے تحت الشعور کے اندر بٹھا لو کہ آخرت میں تمہیں زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو آپ اس کی پھر جو ہے نا جزا اس کو محذوف کر لیں گے کہ اگر تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ تمہیں زندہ ہونا ہے، تو پھر تم ہرگز یہ جو ہے نا اپنے ان کثرت اور یہ بڑھاؤ چڑھاؤ کی جو فخر و مباحات ہے اس کا شکار نہیں ہوں گے، یعنی جو تمہیں التکاثر ہے نا اس سے تم بچ جاتے اگر تمہیں یقینی علم ہوتا کہ آخرت میں ہمیں ہر چیز کی جواب دہی کرنی ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب یہ لام معطل القسم ہے، یہ قسمیہ ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں۔ لَتَرَوُنَّ، البتہ یقینی طور پر تم دیکھ لو گے، الجحیم، آگ کو، ان قریب، یقینی طور پر، اللہ کی قسم بھی اس کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ یا یہ اللہ کی قسم تم لازمی طور پر جہنم کو دیکھ لو گے، یعنی قیامت کے دن۔ ثم لترونها، پھر ضرور بھی ضرور تم اسے دیکھ لو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، ٹھیک ہے؟ علم الیقین ہوتا ہے کہ انسان دل کے ساتھ یقین کرے، اس کے پہلے بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ عین الیقین ہوتا ہے کہ انسان اپنی یقینی خبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے کہ حق الیقین ہوتا ہے اس کو چکھ لے تو پھر حق الیقین ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہوتی ہے نا، شہد میٹھا ہے، دیکھا تو عین الیقین ہو گیا، شاید میٹھا ہے اس کو مان لیا تو علم الیقین ہو گیا، اور جب اس کو چکھ کے مٹھائی اس کی دیکھ لی تو پھر اس کا حق الیقین ہو گیا۔ تو لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اس کو یقینی آنکھ سے تم اس کو ضرور بے ضرور دیکھ لو گے، یعنی اس جہنم کو، کیونکہ تمہارے اعمال جو ایسے ہیں۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور بھی ضرور تمہیں اس دن یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی ہر چھوٹی بڑی نعمت کے متعلق تمہیں
اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور اگر پوچھ لیا اللہ تعالیٰ نے پھر تو یعنی یہ تفتیش ہو گئی، من نوقشا عذبا، اس کا مناقشہ کر لیا گیا، یا من نوقش الحساب، جس کے حساب میں مناقشہ ہو گیا تو عذبا، تو وہ لازمی عذاب کا شکار ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اپنے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بخش دے وہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن اگر کسی کی تفتیش کر لی گئی، پوری طرح جانچ کر لی گئی، تو پھر اس کے لیے بچنا مشکل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھوکے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ایک انصاری صحابی کے پاس گئے، اور وہاں پہ جا کے کھجوریں کھائیں، کوئی پانی پیا، کوئی گوشت کھایا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر ساتھ کہا کہ یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ بھی اس کا حساب بھی دینا ہے، کہ اب اس کو کھایا تو ہے، اب اس کی شکر کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، تو گویا ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین حال اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شکر ادا جو ہو کرنے کا فریضہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ بہرحال انسان کو رینیو کرتے رہنا چاہیے اپنے شکرانے کو۔ جی، کسی کا کوئی سوال جی اس میں؟ کوئی سوال نہیں؟ جی، سورۃ العصر، عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں اور عصر کے وقت کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس سورہ کے اندر ان جو حقیقی منافع بخش جو انسان ہے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں چار، اور باقی انسانوں کے خسارے کی طرف تنبیہ کی گئی ہے، اور عصر کی قسم اٹھا کر، زمانے کی قسم اٹھا کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے، وقت سب سے قیمتی متاع ہے، تو گویا وقت ہی سب کے پاس ایک کامن چیز ہے، اس کو اگر جو جس طرح گزار لے گا اس قدر وہ خسارے سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے، جو اپنے وقت کو جتنا زیادہ قیمتی بنا لے گا اتنا زیادہ وہ نفع مند ہوگا، اور جو اس کو قیمتی نہیں بنائے گا، وہ ضائع کرے گا، تو وہ خسارے کے اندر ہی ہے، اس لیے یہ قسم اٹھائی گئی ہے زمانے کی۔ جی، اس کو کون پڑھیں گے؟ عارف سے پڑھیے گا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان ضرور ہے خسارے میں یعنی ہر انسان، الا انسان، الانسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ ہر انسان یعنی استغراق کے لیے ہے، ہر انسان۔ بے شک ہر انسان ضرور خسارے میں ہے الا الذين آمنوا مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق اور حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اچھا، یہ چار جس کے اندر صفات ہوں گی وہ اپنے آپ کو خسارے سے بچا لے گا۔ اب جس نے یہ چار چیزوں، چار صفات کے اندر جو جتنا زیادہ عروج کمال کو پہنچے گا وہ اتنا کم خسارے والا ہوگا، اتنا زیادہ فائدے والا ہوگا، اور جس کے ایمان میں بھی کمی ہوئی، عمل صالح کے اندر بھی کمی ہوئی، اور تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کے اندر بھی کمی ہوئی، تو ظاہر ہے اس کا خسارہ بھی، اس کی جو نفع بھی ہے وہ کم ہوگا، اور جس کا ایمان ہو ہی نہ تو وہ تو بالکل خسارے والا ہے، جس کا عمل صالح ہو ہی نہ وہ تو بالکل خسارے والا ہے، جس کے اگلے دو تواسی نہ ہوں وہ بھی خسارے والا ہے۔ تو اچھا، یہ اس آیت سے کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمان مجمل کی بات کرتے ہیں، کہ یعنی جو ایمان اور اعمال کو جدا جدا سمجھتے ہیں،
یا ایمان کو فقط تصدیق کا نام دیتے ہیں، یا تصدیق اور جی، جو کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کے اندر عمل کے اندر فرق ہے، اعمال اور عمل صالح یہ جدا جدا ہیں۔ تو وہ اس سے دلیل لیتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب اعمال کو جدا کیوں ذکر کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں واؤ یہاں جناب عاطفہ ہے، اور عطف جو ہوتا ہے وہ مغایت کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کئی بار جو ہے وہ عطف مغایرت کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ کسی اہم چیز کو اس کے کل سے جز بنا کر جو ہے نا ذکر کر دیا جاتا ہے، جس طرح من کان عدو للہ و ملائکتہ و جبریل۔ اب ملائکہ کے اندر جبریل بھی شامل تھے، لیکن اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا۔ تو اب ایمان کے اندر عمل صالح بھی داخل تھے، لیکن اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا کہ لوگ عام طور پر عمل کے اندر سستی کرتے ہیں، ایمان تو لے آتے ہیں اللہ پر، ٹھیک ہے، تصدیق کر دیتے ہیں، لیکن عمل کے اندر سستی کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا، یہ بھی خود عمل ہے، عمل صالح ہے نا یہ بھی، تو اس کو بھی تو جدا جدا ذکر کیا گیا ہے نا۔ مطلب کہ ان عمل صالح کے اندر جو دو عمل جو تھے، یہ بھی ایک الگ اپنی شناخت رکھتے تھے، ایک جدا فضیلت رکھتے تھے، تو ان کو بھی یا اہمیت رکھتے تھے، تو ان کو بھی جدا جدا ذکر کر، حالانکہ یہ دونوں عمل ایمان میں بھی داخل ہیں اور عمل صالح کے اندر تو داخل ہیں ہی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایمان کے اندر ایمان کے اندر عمل صالح بھی داخل ہیں، ایمان کے اندر تواصی بالحق بھی داخل ہے، ایمان کے اندر تواصی بالصبر بھی داخل ہے، لیکن ان کو جدا جدا بھی ذکر کر دیا گیا۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس میں وہ پوچھ سکتے ہیں؟ جی، السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مطلب ہم نے جو سورۃ تکاثر پڑھی ہے، اور اس کا جو مین کور کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو دنیا کے پیچھے اتنا زیادہ ایفرٹس نہیں کرنی چاہیے، کہ یہی مطلب ہے اس کا؟ یا کیونکہ دنیا کمانی بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو ہم بالکل اوائڈ کر دیں، تو میں اس کا میسج نہیں سمجھ پائی سورۃ تکاثر کا ایگزیکٹ۔ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے درمیان آخرت کے درمیان دنیا کو لے آئیں گے نا، یہ غلط ہے۔ جب آپ اس کو اپنے قاعدے کے اندر رکھیں گے، اپنے ایک دائرہ کار کے اندر رکھیں گے، دنیا کمانے کے اندر آپ کی نماز ضائع نہ ہو، دنیا کمانے کے اندر آپ کی روزے ضائع نہ ہو، دنیا کمانے کے اندر آپ کی اللہ کے ساتھ جو ایک محبت ہے اس کے اندر فرق نہ آئے، تو پھر دنیا کمانا یہ جائز ہے۔ یہ آپ پہلے یاد رکھیں کہ دنیا کمانے کو اللہ نے کہیں بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، یہ پہلے یاد رکھیں۔ دنیا کی اچھا، کثرت، ہاں جی، دنیا کثرت کمانے کو اللہ رب العزت نے کہیں بھی اس کو سراہا نہیں ہے کہ یہ اس کے پاس بڑا مال ہے، تو ہاں اسی جگہ پہ سراہا ہے کہ جب اللہ رب العزت وہ مال جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو، اسی جگہ پہ سراہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ایک شخص جو دنیا کو اب دنیا کی جگہ پہ رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے دنیا کمانا جائز ہے۔ دنیا کے اندر وہ جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا آگے بڑھتا جائیں۔ ہاں اگر وہ اس کو حق پر استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ مستحب ہے۔ دنیا کماتا ہے، دنیا کا مال اکٹھا کرتا ہے، اس کو کہہ لے کہ وہ اس کا اس نیت سے کمانا کہ میں اسٹرانگ کروں گا اسلام کو، اہل اسلام کو میں اس کو اسٹرانگ کر، تو اس کی اس نیت پر اس کو بہترین اجر ملے گا۔
لیکن محض دنیا کمانا یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجھے تو نہیں کہیں اس طرح کا لگتا ہے کہ اللہ عالم کو. اور میرے ذہن میں دو باتیں ہیں شیخ محترم. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا کی حسن پہلے دعا کروائی، آخرت کی بعد میں کروائی. تو یہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اسلام کے لیے ظاہر میڈیا کچھ تو وہ ضرور آپ آگے کی بڑھتے آواز ہوئے کٹ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کریں. آپ کی آواز جو ہے نا، دوسری بات جو آپ جی نے شیخ کی نا اس محترم. کی کٹ گئی آواز. دوسری بات جو آپ نے کی نا اس کی آواز کٹ گئی، مجھے معلوم نہیں. شیخ محترم میں یہ کہہ رہی ہوں مطلب کہ دنیا جو آپ نے بات کہی کہ اگر آپ دنیا کماتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ آگے چل کے اس پیسوں سے دین کے لیے کچھ کریں گے، اس کی یعنی دین آگے ضرور ہے. تو شیخ مطلب لوگ کرتے تو ہیں دین کے لیے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. لیکن دین کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے پاس اپنا پیسہ ہونا ضروری ہے. کوئی پسند نہیں کرے گا ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا اس سے کچھ مدد لیں. اور کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے وقت کا کہ کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی برا وقت ہوتا ہے، کبھی پیسوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے. دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا بھی دل کرتا ہے. خالی اسلام کا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد رشتے داروں میں بھی اور ویسے بھی ہمارے کے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس وقت جاب لیس گھوم رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں کی مدد کرنے میں یہ پیسہ کام آتا ہے، بہت سے خیر کے کام کرنے میں مدد ملتی ہے. تو میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پیسہ کمانا جائز طریقے سے، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ اس سے ہمیشہ خیر کے بھلائی کے کام کریں گے، اس سے کوئی شر نہیں پھیلائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا شیخ محترم کہ اس میں کیا کوئی خرابی ہو سکتی ہے. اور اس نہیں، آیت کے اینگل سے کیا یہ چیز اللہ یاز باللہ خرابی تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا نا. خرابی بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ فقط اپنے لیے بھی پیسہ کمائیں نا، اس میں خرابی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا یہ اس کو ہم یعنی ایک آپ ذرا سمجھے نا، ایک انسان اچھی نیت کے ساتھ پیسہ کماتا ہے تو اس کا کمانا فی نفسی ہی اس کے لیے مباح تو ہے ہی ہے. اس سے زائد ایک استحباب یا ایک نیکی بن جائے گا جو نا اچھی نیت کے ساتھ پیسہ کماتا ہے کہ میں چلیں دین کا کام کروں گا یا کسی کی ہیلپ کروں گا یا اپنے بچوں کی اچھی اس کو ایجوکیشن دوں گا، اچھی اس کو تربیت دوں گا. اس نیت سے اگر کوئی کماتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ تو ہے اس نیت کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں کہ فقط جو پیسہ کمانا ہے نا، یعنی جائز طریقے سے حلال طریقے سے پیسہ کمانا، یہ جائز ہے. اس صرف کثرت کو یعنی اکٹھا ہی کیا جائے بغیر کسی مقصد کے، اس کو آپ یعنی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا وہ یعنی کہہ لیں اس کی فضیلت کوئی بیان نہیں فرمائی. دوسرے لفظوں میں آپ کی فضیلت ہمیشہ اسی کی بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے پیسے کو صحیح خرچ کرتا ہے، اس پیسے کو صحیح طریقے سے صحیح نیت سے خرچ کماتا ہے اور صحیح نیت سے اس کو لگاتا ہے، اس کی ہے. یا باقی جو آخرت کی تیاری کے لیے، جو بھی آخرت کی تیاری کے لیے کیا، چاہے وہ پیسے کے ذریعے ہو، چاہے وہ علم کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے زور بازو سے ہو، اپنی جان کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے آخرت کے لیے کام کیا جاتا ہے نا، اسی کو سراہا گیا ہے. جو صرف دنیا کے لیے کیا جاتا ہے نہیں سراہا گیا. بس میں یہ کہہ رہا ہوں جائز تو ہے، مباح ہونے کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ہی کماتے ہیں نا، جمع کرتے جاتے ہیں. ہاں، اس مال کو جمع کر کے آپ اس کا حق ادا کرتے رہیں. آپ کروڑ سے ارب کمائیں، ارب سے 2 ارب کرائیں، 2 ارب سے 6 ارب کمائیں، 6 ارب سے آپ خربوں کے اندر جائیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی روک ٹوک نہیں رکھی. ہاں یہ ضرور ہے اس کے اندر جو ارننگ کا جو طریقہ ہے وہ جائز ہونا چاہیے، اور اس کا جو حق ہے یعنی زکوٰۃ اور صدقات وہ ادا ہوتے رہیں. تو اس کے اندر بڑھنا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی، اور بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو مستحب ہو جاتا ہے کہ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر وہ اس کے مال سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کی اپنی ذات کو یعنی آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو بالکل یہ درست اور جائز اور بلکہ بہتر ہے بعض صورتوں کے اندر. ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یعنی میں اپنے آپ کے ارد گرد یہ بھی دیکھتا ہوں، تو ہم یہ مطلب اکثر اور عمومی طور پر ہم اپنے مسلمانوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یا تو اس سے فرائض اور سے میں غفلت برتتے ہیں مال کی کمائی میں، یا اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے، یا جی جو والدین کے ساتھ بر کا معاملہ ہے، یا حسن معاشرت ہے بیوی کے ساتھ، یا اولاد کی تربیت ہے، اس میں کمی کوتا ہے۔ مطلب یہ ہم اپنے عام ماحول میں تو یہ دیکھتے ہیں، جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں دینی اعتبار سے، ان کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر یہی ہے کہ خواتین مثال کے طور پر عام طور پر اختلاط کے ماحول میں کام کرتی ہیں اسی مال کی طلب میں، یہ ہمارے مطلب معاشرے میں بالکل رائج اور عام ہو گیا۔ تو ایسی صورتوں میں تو یہ خیر ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو، اور پھر یہ بھی ہے کہ مطلب مال کی حرص اتنی ہوتی ہے کہ وہی جو ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے زکوٰۃ سے بچا جائے، یا کم از کم زکوٰۃ ادا کی جائے، اکثر کا ہی حال ہے۔ تو پھر شیخ محترم یہ تو مطلب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ مانگتے تھے تو وہ تو ان کی وفات کے ٹائم ان کی 3 زرہیں تو وہ یہود کے پاس گروی تھی، تو حسنہ سے تو یہ مراد نہیں کہ دنیا میں مال کی کثرت حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، جائز ہے اگر مطلب کوئی جائز طریقے سے اور باقی ذمہ داریاں پوری کر کے دینی اور غریب وغیرہ پوری کر کے اور اس کا حق ادا کر کے حاصل کرتا ہے، لیکن عام ہم اپنے آپ میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کل میں شیخ صاحب ایک جگہ گیا تھا، تو میں مغرب پڑھ رہا تھا ادھر، تو مطلب اللہ ان کو مزید خیر اور برکت سے نوازے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میں ان کے گھر میں کچھ اچھی چیزیں دیکھی تو پھر میرا دل مطلب اس کی طرف مائل ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان پھر جو ہے، یہ انسان ایسا ہے کہ ایک وادی سونے کی ہو، یہ دوسری طلب کرے گا، جی تو یہ بالکل۔ بڑا مطلب ایک فتنہ بن جاتا ہے پھر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا مال کو اور اولاد کو بھی، حتیٰ کہ اولاد کی کثرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، لیکن اسی مال کو اگر صحیح جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے، نیکیاں حاصل کی جاتی ہیں صدقات و خیرات کے ذریعے، تو اسی مال کو اللہ نے فضل بھی کہا ہے، ذالک فضل اللہ۔ ٹھیک ہے۔ جی مطلب اللہ تعالیٰ نے تو یہ خود بیان کیا ہے نا قرآن میں کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرا پوائنٹ آف ویو کہ میں بڑی اس چیز میں رہتی ہوں کہ میں کہاں سے اپنی ارننگز انکریز کروں تاکہ میں یہ خیر کا کام بھی کروں، وہ خیر کا کام بھی کروں۔ آپ یقین کریں، میرا ایک موٹو ہے، میری شاید میری زندگی کا پرائم گول ہے کہ میں اپنی لائف میں کمانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ میں خیر کے کاموں میں بڑھ کے حصہ لوں، اور اپنے ارد گرد جو ایک مایوسی اپنے معاشرے میں دیکھتی ہوں، اور ایک بہت سی چیزوں میں دیکھتی ہوں لوگ بے بس ہوتے ہیں، تو میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں۔ اور ایک دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ میرے ہسبینڈ بینک میں ان کی کمائی نہیں کھانا چاہتی ہوں، سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ تو اب باقی یہ ہے کہ میرا تو سارا کام آن لائن ہے، میرا کوئی ایسا کوئی غیر مردوں کے ساتھ مکس تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچایا ہوا ہے مجھے۔ باقی سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے شیخ محترم، لیکن ہمارے یہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی بہت صحابہ تھے جو میں سمجھتی ہوں آج کے زمانے میں جو اتنے ویل آف، اتنے پیسے والے لوگ ہیں، فیس بک کا اونر ہے یا وہ دوسرے سب لوگ ہیں، تو ان سے کہیں زیادہ مالدار تھے ہمارے پاس میں ہسٹری چیک کریں تو لوگوں کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر خیر کے کاموں میں لگایا ہے۔ بس وہی والی بات جو آپ نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کہی ہے کہ صرف اسی میں نہیں لگ جانا ہے، اور اپنی جو مین زندگی کا مقصد ہے، جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس پہ بھی فوکس رکھنا ہے، بلکہ اسی پہ میجرلی فوکس رکھنا ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں شرما، اب اگر میں کہیں غلط ہوں تو ضرور۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ اگر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ آپ ضبط رکھ سکیں گی، تو آپ اس کو جس مقصد کے لیے ارن کر رہی ہیں تو اس کو کریں آپ اس میں، کیونکہ آپ کا مقصد جو اگر فقط یہ ہے کہ آپ دین اور اہل دین کی جو ہے امداد اور اس کی جو ہے فلاح کا کام کریں گی، تو پھر کوئی حرج نہیں اگر آپ شرعی طریقہ کار کے مطابق کرتی ہیں۔ ظاہر ہے انسان نے مصروف تو ہونا ہے نا کسی نہ کسی کام کے اندر، تو جو خاتون مثال کے طور پر گھر کے اندر جھاڑو پوچھا کرتی ہے، وہ بھی اپنا ایک کام کر رہی ہے، اور ایک جو جائز طریقے کے ساتھ ارننگ کر رہی ہے وہ بھی ایک کام ہی کر رہی ہے۔ اس طرح مرد ہیں جس نے مثال کے طور پر جو کوئی کسان ہے، کوئی ریڈی بان ہے، کوئی آفس میں کام کرتا ہے، تو اس نے وہ کام تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ روزی روٹی کے لیے اس نے
کہہ لیں کہ وقت تو دینا ہے، مطلب 10 گھنٹے وہ کام کرتا ہے یا 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اگر وہ اس کے اندر اللہ کا حق دے رہا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو کیا گیا اس کا وعدہ ہے اس کو نبھا رہا ہے، اور وہ اس مال کی محبت کو اللہ رب العزت کی محبت پر غالب نہیں آنے دیتا، تو وہ کرتا رہے، اس میں اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا اس صورت میں۔ لیکن بات وہی ہے کہ تکاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ہے تو میں دنیا کے اندر اور بڑھوں، ٹھیک ہے؟ یہ تکاثر جو ہے نا دنیا کے ساتھ جی لگانے والا، کہ میری گاڑی جو ہے وہ اس طرح کی ہے تو میرے پڑوسی کی گاڑی تو مجھ سے بڑی ہے، تو میں کما کر اس کی گاڑی سے بڑی گاڑی لینے کی کوشش کروں گا، یہ جو ہے نا اس طرح آتا ہے قرآن پاک کے اندر، سورۃ آل عمران میں بھی اس طرح کی آیت ہے، سورۃ حدید کے اندر بھی ہے کہ ایک منٹ نکالتا ہوں ذرا۔ جی، سورۃ آل عمران کے اندر ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایک دوسرے سے کا جو مقابلہ بازی کرنی ہے وہ ان چیزوں میں تمہاری ہونی چاہیے، دنیا کے مال کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سورۃ الحدید کے اندر آیا ہے سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، کہ تم اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس طرح ہے نا ساری نہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، صحیح مسلم کی، بادروا بالاعمال یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جلدی جلدی جو ہے نا وہ نیکیاں حاصل کرو اور نیک صالح اعمال کرو قبل اس کے کہ فتنے آ جائیں۔ تو بہرحال یہی ہے کہ دنیا کے ساتھ جی نہیں لگنا چاہیے، بس جہاں کہیں دنیا کے ساتھ جی لگنے کی آپ کو محسوس ہو تو فوراً پیچھے ہٹ دیں، وہ مال اس مال کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ جو مال آپ کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بنے، بس یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں، باقی سارا کچھ جو ہے آپ کرتے جائیں، اللہ کے دین کے اندر اور اللہ کے ذکر کے اندر آپ کو وہ مشغول کر دے تو اس مال کے اوپر آپ 1000 بار لعنت ڈالیں۔ الدنیا کلھا ملعونہ و ملعون ما فیہا، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، الدنیا ملعونہ و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ و ما والاہ او متعلما او معلما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کی ساری جو دنیا ہے اور دنیا میں موجود جو کچھ بھی ہے اس پر پھٹکار ہے، یعنی وہ کوئی قابل ستائش چیز نہیں ہے، ہاں سوائے اللہ ذکر اللہ و ما والاہ، اللہ کا جو ذکر اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں وہ، او متعلما او معلما، یا تیسری چیز ہے جو جو دین کو سیکھنے والا ہے، اور چوتھی چیز ہے جو دین کو سکھانے والا ہے، ان کے علاوہ باقی کوئی بھی دنیا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ قابل فخر چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی اللہ کی طرف سے وہ رحمت نہیں ہے، یاد رکھیں، بس اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دنیا فی نفسی ہی، یہ دنیا انسان کو فتنے کا باعث بناتی ہے، لیکن اب انسان کے اوپر ہے کہ اس فتنے کو فضل اللہ بنا لے یا اس فتنے کو اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کی طرف سے پکڑ اور اللہ کی طرف سے ڈھیل اور اللہ کی طرف سے ایک مکر وہ بنا لے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اب اس کے اوپر انسان خود جو ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بس یہ مختصر خلاصہ ہے، ہر ایک کا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ نظریہ ہے اپنا اپنا، کون کس نیت سے کما رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیوں کما رہا ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اسی نظریے اور اسی مقصد اور اسی ذریعہ معاش اور اسی
جو انفاق جو اس معاش کو کما کر جو ہے نا وہ اس کو انفاق کرتا ہے، ان ساری باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ کرنی ہے۔ اب وہ دل کے اندر اس کی کتنی محبت ہے مال کی اور کتنی اللہ کی محبت ہے، کس مقصد کے لیے وہ کما رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، یا مخلوق کے معاملات کی فلاح و بہبود کے لیے کما رہا ہے، یہ سارا کچھ اس کے اوپر ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ لیکن جو فی نفسی ہی جو چیز دنیا ہے یہ ملعون ہی ہے، بس اس کو یہ سمجھے کہ حدیث رسول کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میں اپنی یعنی باقیوں کا مجھے نہیں، دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ مجھے جو ہے نا سچی بات یہ ہے کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اپنی ظاہر انسان کی اپنی اپنی جو ہے نا اس کے اندر وہ ضبط ہوتا ہے، اپنا اپنا ضبط ہوتا ہے۔ تو میرے اندر تو یہ ضبط نہیں ہے کہ میں دونوں چیزوں کو مینج کر سکوں، یعنی کمال حد تک مینج کر سکوں۔ باقی تھوڑی بہت انسان کے اندر ہرس رہتی ہی رہتی ہے، اور وہ اس کے متعلق اللہ رب العزت سے وہ دعا گو بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اللہ نے مال دیا اس کو صحیح جگہ پہ صرف کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ باقی بہت سے لوگ ایسے ہم نے خیر والے دیکھے ہیں کہ جو بے دریغ کماتے ہیں اور بے دریغ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، اور وہ سرے منہ بھی اللہ رب العزت کے ذکر سے خود کو غافل نہیں ہونے دیتے۔ ہر لحظہ ہر لمحہ وہ پوری روٹین کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو وقت بھی دیتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں، اور مخلوق کے ساتھ بھی ان کا رویہ بڑا اچھا ہے۔ بڑے بڑے قابل رشک لوگ موجود ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ لینا کہ وہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود، وہ اتنا کاروبار ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں اتنا دیتے تھے، اتنا دیتے تھے، کسی نے اتنا نہیں دیا ہوگا۔ اور ان کا صدقہ کیا ہوا جو باغ ہے، یعنی ان کا لگایا ہوا جو باغ ہے، اور ان کے جو دی ہوئی مسجد کی جگہ ہے، ان کا جو کنواں ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور بلکہ جو باغ ان کا ان کے لیے الگ جو ہے نا ایک کہہ لیں آپ بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ ان کی ساری جو جائیداد، ساری جو کھجوروں کے باغ، گرچہ اس کے اندر درختوں کی ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے، لیکن ایک نسبت تو وہی ہے نا، ان کو جو ہے نا ساری اس اکاؤنٹ کے اندر آتی ہے اور اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو مال کے اعتبار سے صدقہ جاریہ شروع ہوا ہے نا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو ان کی جو اپنی دنیا کے ساتھ بے رغبتی اتنی زیادہ تھی کہ قبر کو دیکھ کر جو ہے نا وہ زاروں کتار روتے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ جنت کی بشارت اسپیشل دی ہے، وہ روتے ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ آپ قبر کو یاد کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں قبر پہلی منزل ہے آخرت کی، اس کے اندر ناکامی ہوگی تو پھر آگے بھی ناکامی ہے، اس میں کامیابی ہوگی تو آگے بھی کامیابی ہے۔ یہ حال ہے ان کا کہ جن کو دنیا کے اندر کوئی حظ نہیں تھا، دنیا کے ساتھ کوئی جو ان کو جو ہے نا تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ جتنے بھی جو مالدار ہوتے ہیں عام طور پہ وہ شرابی، زانی، کبابی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو جتنا عثمان کا حالت دیکھیں، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی زنا کی طرف ہے نا وہ رغبت ہی نہیں بالکل بھی، دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، آخرت کی فکر ہے ہر لفظ ہر لمحہ۔ نمازیں ان کی لمبی لمبی، ان کی جناب روزے ان کے، اور مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، جہاد انہوں نے کیے ہیں۔ تو یہ اگر اس طرح کوئی مینج کر سکتا ہے تو پھر وہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مینج نہیں کر سکتا تو پھر اس کو دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ عام طور پہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ ملعون ہے، اصل قاعدہ یہی ہے۔ باقی انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو مینج کر لے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ عالم۔ لیکن شیخ محترم غیر مسلموں سے مقابلے کے لیے بھی تو ہمیں ہر طریقے سے اسٹرانگ ہونا پڑے گا ایز اے مسلم امہ، اس کے لیے بھی تو ہمیں ایک اسٹرینتھ کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں تو خیر اپنی بات نہیں کر رہی ہوں سب، لیکن میں ان جنرل ایک بات کہہ رہی ہوں کہ
قوتوں سے ملنے کے لیے بھی تو مسلمانوں کو اسٹرانگ ضرورت ہے. اسی طرح کے ہائی لیول کی ہمیں آسانی ضرورت ہے، چاہے وہ آج کل تو وارس تو ہوتی نہیں ہے، جنگیں تو نہیں، مگر تمام اس ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے تو اب وار ہوتی ہے نا. دیکھیں، تمام باتوں کی جو ہے نا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نے اللہ سے غافل نہیں ہونا. یہ اس کی یعنی پہلی ترجیح اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے بس. اس کے ساتھ ساتھ وہ جس چیز کو مینیج کر سکتا ہے وہ کرے. اس کا جو اس سے مطلوب ہے نا وہ اللہ کی عبادت اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اصل. اگر اس کی راضی کرنے کے اندر اس کی یعنی کوئی بھی چیز اس کی آڑ آتی ہے تو اس آڑ کو وہ ہٹائے گا بس. دنیا کے معاملات کو لے کر چلے گا، اور جہاں پہ دینی تقاضا ہوگا وہاں پہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے نا. دینی تقاضا جہاں پہ ہے وہاں پہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. مگر دینی تقاضا ہے جہاد کے اندر مال خرچ کرنا ہے تو ظاہر ہے کسی جگہ سے کمانا ہے تو پھر ہی خرچ کرنا ہے نا. یہ تو ہے. باقی یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے جو ہے نا ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں آپ، جو بھی آپ کہہ لیں، کبھی بھی جو ہے نا صرف مال کے بل بوتے پہ مسلمانوں نے راج نہیں کیا کفار پر، ایمان کے بل بوتے پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے، میرا خیال ہے اگر آپ میں غلط نہ ہوں تو مسلمانوں نے اتنا مال خود نہیں کمایا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کر رہا ہوں نا. اتنا مال خود نہیں کمایا جتنا انہوں نے کفار پر غلبہ پا کر حاصل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریعہ معاش کیا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش مال فیعی تھا نا. وہ کہاں سے آتا تھا مال؟ یا صحابہ کرام کے جو تحائف ہیں. اگر بات یہ جو ہے نا بڑی لمبی ہو گئی ہے، یہی ہے کہ ہر انسان، پھر خلاصہ بس آخری منٹ کے اندر، ہر انسان جو ہے نا اپنے متعلق خود جانتا ہے کہ میں اللہ کے دین سے غافل تو نہیں ہو رہا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، نہیں غافل ہو رہا. وہ دنیا کے اندر جتنی مرضی وہ کمائی کرے کوئی حرج نہیں ہے، جتنی مرضی کوئی کمائی کرے، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. وہ خود جانتا ہے، اس کا رویہ بتا دے گا کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف مائل ہے یا کہ دنیا کی طرف مائل ہے. اس کے دل میں محبت دنیا کی زیادہ ہے یا اللہ کی زیادہ محبت ہے. تو وہ کس لیے کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنی چاہیے. اللہ عالم بالصواب. آگے جی. صحیح بخاری والا جو ہمارا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الماہر بالقرآنی، قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا یا قرآن کا جو ماہر ہے، مع الکرام البررہ، وہ معزز البررہ نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، عزت والے نیک فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا. تو جس طرح قرآن پاک میں ہی آیا ہے نا، سورت عبس کے اندر کہ لَإِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. بِأَيْدِی وہ صحیفے جو ہے نا قرآن پاک کے، بِأَيْدِی سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، ٹھیک ہے، وہ معزز فرشتوں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہیں. وہ ان معزز فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اب یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اور آگے ایک ہو رہا ہے کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشکل اس کو بنتی ہے پڑھنے کے اندر، لیکن وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے.
تو یہ اور آگے وزین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، اور قرآن پڑھنے میں یعنی اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کی قرأت کو مزین کرو۔ ویسے تو قرآن فی نفسی تو قرآن مزین ہی ہے، قرآن کو کیا مزین کرنا ہے، لیکن یہاں پہ القرآن سے مراد القراءت، قراءت القرآن، زینوا قراءتکم القرآن باصواتکم، یعنی اپنی آوازوں کو اچھا بنا کر اپنی قراءت کو اچھا کرو، مطلب یہ بھی حدیث جو ہے نا وہ ثابت ہے، زین القرآن باصواتکم، یہ حدیث بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اصل میں یہ سارے جو ابواب ہیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ یہ مختلف انداز میں یہ باب نقل کر رہے ہیں۔ اصل اس کا جو ہے نا موضوع یہی ہے کہ جو لفظی بالقرآن مخلوق، کہ یہ جو قاری کا پڑھنا ہے نا، پڑھنا فی نفسی یہ اس کا فعل ہے اور یہ مخلوق ہے، اور جو اس میں مقروء پڑھا جا رہا ہے، جو کلام اس میں پڑھا جا رہا ہے، وہ کلام اللہ کا کلام ہے اور وہ صفت ہے اللہ کی۔ باقی اس قاری کا پڑھنا، وہ اب جو معزز پڑھنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں قرآن پاک کو مہارت کے ساتھ، تو یہ پڑھنا، قرآن پاک کو پڑھنا یہ اس کا فعل ہے، اور اس فعل کی اس کو جزا ملے گی کہ وہ اس کو معزز فرشتوں کے اندر بٹھایا جائے گا۔ اس طرح قرآن کو مزین کرو، اب قرآن کو مزین کرنے سے مراد ہے قرآن کی قرأت کو مزین کرو، یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ انسان قرآن کو مزین کر سکتا ہے۔ جو قرآن کو مزین کرنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی جو قرأت، یعنی اپنے اس فعل کو مزین کرنا ہے اس نے آواز کے ساتھ، ورنہ تو اللہ کے کلام کو تو کوئی بھی مزین نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو مزین ہی رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو مزین کرنے سے مراد کیا کہ اپنے پڑھنے کا جو عمل ہے اس کو مزین کرنا۔ تو یہ اصل میں لوٹتا بات ادھر ہی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے والا، اس کی جو آواز ہے، اس کا جو قرأت کرنا ہے وہ مخلوق ہے، اس کا فعل ہے، اور جو اس میں قرأت کی جا رہی ہے، جو شے پڑھی جا رہی ہے، وہ شے کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام۔ جی کون پڑھیں گے جی پہلے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قال الإمام حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو ویسے نہیں سنتے، یعنی جیسے کہ کسی نبی کی اچھی تلاوت میں قرآن کو پڑھنا زور سے سنتے ہیں۔ یعنی ما اذین لنبی، جو جس طرح اللہ سنتا ہے لنبی، اس نبی کی کو حسن الصوتی، جو عمدہ آواز والا ہو، بالقرآن، قرآن پڑھنے میں، یعنی قرآن کو عمدہ آواز میں پڑھنے والے نبی کی اللہ تعالیٰ بات کو سب سے زیادہ سنتے ہیں۔ یجہر بھی، اور اس میں وہ جہر کر رہا ہو، اونچی آواز میں جو پڑھ رہا ہو، تو اس میں یہی حسن الصوت بالقرآن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کا اپنا فعل ہے جو انسان جو نبی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر پہلے بات ہو چکی ہے، یہ حدیث ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ ہمارا جو محل شاہد وہ کیا ہے؟ حسن الصوت بالقرآن۔ آگے کون پڑھیں گے جی؟ قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث۔ تو سعید یہ ابن شہاب زہری ان سے روایت کرتے ہیں، وہ عائشہ کے بارے میں جو واقعہ نقل کرتے ہیں، جبکہ اہل علم نے ان سے تھا جو کچھ انہوں نے کہا، تو ہر ان میں سے ہر راوی نے حصہ ایک حدیث کا روایت کیا۔ تو روایت میں ہے کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا قالت فاضطجعت على فراشي وانا حينئذ اعلم اني بريئة، تو میں لیٹی اپنے بستر پر اور اس وقت میں خوب جانتی تھی
کہ میں تو بری ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ يُبَرِّئُنِي، اور یہ کہ اللہ عنقریب مجھے بری قرار دے گا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنزِلُ أو يُنزِّلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں نازل کرے گا، میرے معاملے میں نازل کرے گا ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے گی، وَلَا شَأْنِي فِي نَفْسِي۔ یہی ہمارا محل شاہد ہے کہ مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میری برات میں اللہ تعالیٰ کوئی قرآن نازل کر دے گا، وحین یتلا کے تلاوت کی جانے والی وحی۔ تو یہاں بڑا پیارا استدلال کیا ہے کہ یہ جو الماہر بالقرآن کے ساتھ کہ یتلا کہ جس کی تلاوت کی جائے گی، اب یعنی کبھی مسلوں پر، کبھی اجتماعات میں، کبھی کیا لیں کہ کلاسوں کے اندر، کبھی یعنی مختلف انداز میں ہر ایک نے قرآن کو مزین کر کے ظاہرہ پڑھنا ہے۔ کسی قاری کی اچھی آواز، کسی کی درمیانی آواز، کسی کی بہت ہی الگ آواز، یعنی یہ پڑھتا قیامت تک جو ہے نا یہ وہی پڑھتی جانی ہے۔ تو یہی استدلال ہے امام بخاری کا کہ قرآن بڑی عمدہ طریقے کے ساتھ پڑھا جائے گا، وحین یتلا کہ اس کو تلاوت کیا جائے گا، یعنی محرابوں کے اندر، اس کو جناب ممبروں کے اوپر، اس کو اجتماعات میں، اس کو کلاسوں کے اوپر، اس میں حفظ کی کلاسوں میں، اس کو دروس کے اندر، اس کو جناب مطالعہ کے اندر، اس کو کتابوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور بھی اس کی آپ جتنے جہاں جہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کہتے ہیں مجھے نہیں گمان تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی وحی اتارنی ہے کہ جس کی تلاوت یعنی وحی مطلوب، ٹھیک ہے۔ ولا شأنی فی نفسی کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر یتلا، اور اب میں اپنی شان اس سے تو کم ہی سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جس کی تلاوت کی جائے، یعنی ایسا کلام کرے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کسی ایسی بات کے ساتھ جس کی تلاوت کی جائے گی۔ تو میں تو اپنی اتنی شان نہیں سمجھتی، لیکن اللہ رب العزت نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ، ٹھیک ہے، العشر الآیات کلہا، اللہ نے یہ پوری 10 آیات اللہ نے میرے بارے میں نازل کر دی۔ اللہ، کیا شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بریہ کی۔ تو یعنی ایک تو سیدہ عائشہ کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات نازل کر دے گا، لیکن یہ نہیں تھا، اتنا زیادہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اللہ نازل کر دے گا۔ یہ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ میرے بارے میں اللہ نے وحی مطلوب نازل کر دیا، لیکن میرا تو یہی تھا کہ اللہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا، خبر دے دے گا، خواب دکھا دے گا، اشارہ دے دے گا، لیکن یہ نہیں تھا کہ جو ہے نا اتنا زیادہ، کیونکہ معاملہ کی حساسیت اتنی زیادہ تھی کہ قیامت تک رسول اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کے اوپر رشنمائی کی جائے گی، انگلی اٹھائی جائے گی۔ تو اللہ نے اس باب کو ہی کلوز کر دیا کہ جو بھی اٹھائے گا لوئینوا فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے، اور بلکہ خبردار کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی جو مومن عورتوں اور مومن یعنی غافل اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر جو تہمت لگائے گا وہ دنیا آخرت کا ملعون ہے، اور آخرت میں اس کو سزا بھی ملے گی۔ جی آگے کسی کا کوئی سوال اس میں؟ آگے کون پڑھیں گے؟ جی فرا کلیم صاحب پڑھیے گا۔ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت رواه عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ادیب بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ اراہ عن البرائی، برائی کہ میرا خیال ہے کہ یہ برا سے بیان کیا ہے انہوں نے، یعنی پیچھے یہ بات ابو نعیم کہہ رہے ہوں گے نا کہ میرا خیال ہے عدی نے برا سے بیان کیا ہے۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، جی
قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقرأ فی العشاء، عشاء والتین والزیتون، یعنی آپ عشاء کی نماز والتین والزیتون پڑھ رہے تھے، فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءته منه، میں نے آپ سے وسلم سے زیادہ اچھی آواز میں کسی کو نہیں سنا، احسن آواز۔ ہاں، اچھا یہاں پہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے اندر سورۃ 3 آپ نے تلاوت کی، تو یہ آپ کا معمول نہیں تھا، کبھی کبھار آپ نے اتفاقاً سورۃ 3 کی تلاوت کی تو سیدنا برا کو بڑی اچھی لگی، اور انہوں نے جو ہے نا اس کو نقل کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ 3 کو بڑی احسن آواز میں جو ہے نا تلاوت کیا تھا۔ تو اگر کوئی اس اخلاص اور اس سنت کے اوپر عمل کے جذبے سے سورۃ 3 پڑھے گا تو انشاءاللہ، آج میں نے عشاء کی نماز پڑھائی نا تو میں نے یہ سورۃ 3 آمدن پڑھی، اس حدیث پر جو ہے نا عمل کرتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه، تو کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی اتنی خوبصورت آواز میں اور اتنی اچھی قراءت یا اچھی قراءت میں نہیں سنا، قراءت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اب یہاں احسن صوتا او قراءة منه، او یہاں آپ اس کو لتنوی کہہ لیں کہ یہ واو کے معنوں میں آپ کر لیں اس کو، کہ او جو ہے نا یہ شک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ واو کے معنی میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسن آواز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی قراءت کسی کی نہیں میں سنی۔ اب احسن آواز اور اچھی قراءت کے اندر فرق کیا ہے؟ آپ ایک ہوتا ہے کہ آواز انسان کی قدرتی جو اچھی ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے الفاظ کی ادائیگی، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں ایک ہے تلفظ، یعنی ان الفاظ کہاں موٹا کرنا ہے کہاں پہ لمبا کرنا ہے، یہاں ایک یہ ہے، ایک انسان کی جو اللہ نے بانسری دی ہوتی ہے نا، نطق جو قرآن پاک کا، اس کو اچھی طرح بندہ ادا کرتا ہے، اس آواز پیاری سریلی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز پیاری ہوتی ہے اور ادائیگی بھی اچھی ہوتی ہے، یعنی ادائیگی کا مطلب بھی اس کے الفاظ کے جو مخارج ہیں اس کو بھی پوری طرح اس کا حق ادا کر کے جو ہے نا ادا کرتے ہیں، ہے نا، اس کے آواز کی خوبصورتی اور اس کے جو مخارج کی ادائیگی۔ دوسرے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز تو خوبصورت ہوتی ہے لیکن مخارج ان کے کمزور ہوتے ہیں، ادائیگی ان کی کمزور ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے، یعنی تلفظ ان کا بہت ہی پیارا ہے لیکن ان کی آواز جو ہے نا وہ اتنی پسندیدہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا عرب کے اندر بھی کئی ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کی آواز کئیوں کی بہت ہی اعلیٰ ہے، یا بلکہ آپ دور کیوں جانا ہے، آپ اپنے ارد گرد کہیں بچوں کو دیکھیں نا، کئیوں کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن ان سے تلفظ صحیح ادا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہیں بچے جن کے تلفظ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ احسن صوتن، آپ کی آواز بھی بڑی پیاری اور سریلی تھی، اور آپ کے تلفظ کی ادائیگی لفظ کو پورا حق دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں خوبیاں کمال پائی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہی ہیں جس قاری کے اندر دونوں خوبیاں پائی جائیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، وہ یعنی بہت ہی لطف آتا ہے ان کی آواز سن کر۔ تو اور جن کی کے اندر دونوں میں سے کسی میں کمی ہو تو اس کے اندر لطف کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے بڑے قاریوں کی جو ادائیگی ہے اس کی غلطی نکال دیتے ہیں، بھی اس نے جی یہ چیز صحیح ادا نہیں کیا، لیکن ان کی آواز بے شک اچھی ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز، یعنی جو ماہرین ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہاں ان کی جو ہے نا ادائیگی یہ درست نہیں ہے۔ کہ جو پاکستان کے کچھ ایک قاری تھے، ان کا مجھے ان کا نام بھول گیا، انہوں نے امام کعبہ، ان کے تلفظ ان کو جو ہے نا کئی ایک جگہ پہ جو ہے نا تنبیہ بھی کی ہے، یعنی وہ عرب میں ہوتے تھے، انہوں نے کئی ایک ادائیگیوں کے اندر ان کی درستی بھی کروائی ہے، ایسا ہوتا ہے۔
کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو ہا بڑی اچھی نکلتی ہے، کئی ایسے جن کی قاف اچھا نکلتا ہے، کئیوں کا عین اچھا نکلتا ہے اور کئیوں کی طا وہ اچھی نکلتی ہے، کئیوں کی یہ ساری چیزیں اچھی نکلتی ہیں، کوئی ایک چیز اچھی نہیں نکلتی، کئی خا کو ہا بول دیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر نطق اس کا، اس کی ادائیگی اور سوری اس کی ادائیگی ہوتی ہے، نطق نہیں، دوسرا ہوتا ہے نطق، اس کی آواز میں کھردرا پن اور اس کی آواز میں لطافت ہے یا خردرا پن ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آؤٹ آف 100 تھے۔ جی آگے جی آگے کون پڑھنا چاہیں گے؟ قال الإمام حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہرے تھے یعنی چھپ کر یا آپ چھپے تھے، عبادت کرتے تھے، متوارین بمکہ تھا، مکہ میں چھپے ہوئے تھے، مطلب یہ آپ سر عام چھپے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ آپ سری عبادت کرتے تھے، آپ علی الاعلان عبادت نہیں کرتے تھے، وکان یرفع صوتہ جی اور اپنی آواز بلند کرتے تھے میں فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ تو جب مشرکین سنتے تھے سب القرآن ومن جاء به تو وہ قرآن برا بلا اور جو قرآن کو لے کے آیا ہے اس کو بھی فقال اللہ عز وجل لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نہیں اونچی آواز میں اپنی صلاۃ یعنی قرات کیا کرو اور نہیں اس کو بالکل ہی پست کر لیا کرو، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کیا کریں۔ تو یہ بھی ہے کہ وکان یرفع صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بلند کرتے تھے، تو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو پیاری ہی تھی، آپ اس پیاری آواز کو بلند کرتے، تو مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے متعلق یہ گزرنے لگتا کہ اب یہ قرآن تو اثر انداز ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا، اس لیے وہ قرآن پاک کو برا بلا کہتے تھے، یاد رکھیں ان کے بندے جو ہے نا وہ چھاٹی ہوتے تھے، آ کے سنتے تھے نا، ان کی کانوں میں آواز پڑتی تو اب لوگ فتنے کا، ان کے بقول فتنے کا شکار ہو جائیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑ جائیں گے، پھر وہ قرآن کو برا بلا بولتے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اثر کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز نکلتی تھی تو قرآن اثر کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی یہاں سے دلال ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو اونچا بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو بے جا اونچا نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اونچا پڑھنا چاہیے، تاکہ دوسرے یعنی قرآن پاک یعنی ہر جگہ پہ اس کی آواز کو، جس طرح لاؤڈ اسپیکر اتنے اونچے چھوڑ دیے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، یہ بھی مناسب نہیں ہے شاید، نماز کے اندر ایک لطافت اور ایک جو ہے نا سنجیدگی ہونی چاہیے، تو جو اونچی اسپیکر چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے، اللہ اعلم۔ آگے جی پڑھیں، پھر آگے جی۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، ابو سعید رضی اللہ نے ان کے والد یعنی عبداللہ بن عبد الرحمن سے کہا کہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ تمہیں بیڑ نہیں بکریاں کیا کہہ اور رہے ہیں؟ بادیہ نہیں، ابو سعید نے کہا ان سے، ان کے والد سے یعنی عبد الرحمن بن عبداللہ کے والد سے، جی جی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہیں بیڑ بکریاں اور یہ بادیہ نشینی پسند ہے، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ وادیت فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ تو جب تم ہوں گے اپنے بیڑ بکریوں میں یا بادیاں اپنے مطلب بادیاں نشینی میں،
اور تم اذان یہ دوبارہ دو اس نماز کے لیے، بادیہ کا ترجمہ کیا کیا؟ فرفع صوتک۔ بادیہ کا ترجمہ کیا کیا؟ شیخ صاحب یہ جو دیہات وغیرہ گاؤں سائڈ میں، آپ یعنی صحرا کر لیں آپ، یا اس کو آپ ویرانے کر لیں، ورینا کر لیں، یعنی بادیہ نشینی، اس کو آپ کیا کہیں، ترجمہ کیا کریں اس کا؟ صاحب یہ عارف بھائی لکھتے ہیں جمگل کچھ، جی شیخ صاحب عارف بھائی نے لکھا ہے جمگل۔ جنگل؟ شیخ صاحب مطلب جو بھی جہاں پر بستیاں آباد نہ ہوں، اور کوئی دور دراز علاقے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ یہ جانور چرائے جاتے ہیں نا، فرفع، جہاں پہ جانور چرائے جاتے ہیں وہ جگہ۔ فرفع بالندا، تو اپنی آواز بلند کرو پکارنے کے ساتھ، یعنی اذان کے ساتھ۔ فإنه، کیونکہ لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس، کہ کوئی جن و انس نہیں سنتا مؤذن کی آواز کی دوری کو، ولا شیء، یا کوئی بھی چیز، الا شہد له یوم القیامت، اللہ کہ وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی۔ قال ابو سعید سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث اس میں فرفع صوتک بالندا، یہ ہے ہمارا یعنی محل شاہد، کہ آواز ندا کے یعنی اذان کے لیے آواز کو بلند کرنا۔ تو یہ فرفع صوتک کہ جب اذان کے لیے آواز کو بلند کیا جاتا ہے تو یہ انسان کا اپنا فعل ہے، تو جب قرآن کے لیے آواز کو بلند کیا جائے گا تو وہ بھی انسان کا اپنا ہی فعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے نا، یعنی وہ مخلوق ہوگا، اپنا فعل جو ہوگا وہ مخلوق ہوگا، آواز کو قرآن کے ساتھ جو آواز کو بلند کیا جاتا ہے تو وہ قرآن پڑھنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ مخلوق ہے، واللہ اعلم۔ آگے جی، حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن منصور عن امه عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، ورأسه في حجری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک ہے وہ میری گود میں ہوتا تھا، وأنا حائض، اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ تو اس میں جو ہے نا محل شاید ہے یقرأ القرآن، کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے قرآن پڑھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے۔ اور اس میں یہ ایک فوائد بھی ہیں کہ ایک تو کہ انسان لیٹ کر قرآن پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا سہارا لے کر ٹیک لگا کر قرآن پڑھ سکتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ سیدہ عائشہ کی گود میں ہوا کرتا تھا۔ تو دوسرا یہ بھی ہے کہ جو حائضہ ہے وہ نجس نہیں ہے، حائضہ کا جسم نجس نہیں ہے، تو اس کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، اس کے کپڑوں کے ساتھ ٹچ کرنے سے جو ہے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یعنی ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ، اس کا جسم وہ ناپاک نہیں ہے، وہ یعنی اس کا جو ہے نا فاعتزل النساء، یہ جو کہا گیا ہے یہ اس کے پاس ازدواجی تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے ہے، باقی اس کے ساتھ ہر طرح کا یعنی ریلیشن رکھا جا سکتا ہے، صرف اس کے پاس جو میاں بیوی والے تعلقات ہیں وہ نہیں کرنے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی دلیل ہے کہ حائضہ قرآن پاک کو سن سکتی ہے، قرآن پاک کو حائضہ سن سکتی ہے، اور باقی یہ ضرور ہے کہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حائضہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، تبھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس معاملے کی کہہ لیں کہ آپ حائضہ کیا کیا کچھ کر سکتی ہے اس کو بیان کر دیا، کیا کچھ کرنے کو انہوں نے کس طرح بیان کیا کہ میرے گود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہوتا تھا اور آپ قرآن پڑھتے تھے، میں سنتی تھی۔ اب یہ انتہا ہے، یعنی حائضہ کے لیے قرآن کے ساتھ جو ریلیشن ہے
اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ قرآن سن سکتی ہے. اگر وہ قرآن پڑھ سکتی ہوتی تو اس کی وہ مثال بیان کر دیتی. اگر حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہوتی تو یہ دلیل ہے کہ حائضہ قرآن نہیں پڑھے گی. ابن حجر وغیرہ نے اس سے یہی استدلال کیا ہے کہ حائضہ کے قرآن نہ پڑھنے کی جو قول ہے یہی راجح ہے. ٹھیک ہے. باقی اذکار حائضہ کر سکتی ہے لیکن قرآن پاک کو زبانی، اس طرح جنبی کا بھی یہی حکم ہے اور اس پر کئی آثار بھی آئے ہیں جس میں جنبی اور حائضہ کا آپ جانتے ہیں کہ عام طور پہ ان کے احکامات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے جنبی اور حائضہ، نہ زبانی نہ دیکھ کر. باقی طرفل آیا یا ایک آدھ آیت جو ہے نا بطور استدلال وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ ثواب کی نیت کے ساتھ اسپیشل جو تلاوت ہوتی ہے وہ حائضہ نہیں کرے گی. اگر کوئی کلاسز ہیں اس کی کوئی مثال کے طور پر حفظ کی کلاس ہے یا کوئی بھی ترجمہ وغیرہ کی کلاس ہے تو وہ وہاں بیٹھیں ترجمہ کلاس کے اندر یا حفظ کی کلاس کے اندر بیٹھیں سن لیں اور لیکن پڑھے نہ. اور ترجمہ تو ویسے بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کی الفاظ نہ پڑھے، صرف ترجمہ پڑھتی رہے یا کسی کی مدد لے لے کہ قرآن جو اس کا سبق ہے وہ اس کو پڑھ کے سنایا جائے، یعنی قرآن کے الفاظ پڑھ دی جائیں اور وہ ترجمہ پڑھ لے. اس طرح کی مدد لے سکتی ہیں. ظاہر خواتین کے کلاس کے اندر ہی اس نے ہونا ہوتا ہے، بلکہ اس سے احتراز کرے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے. ہاں استدلال کے طور پر ایک آدھ آیت یا آیت کا ٹکڑا وہ پڑھ سکتی ہے، اس کی جو ہے وہ استثناء بیان کی گئی ہے، غالباً کسی سے ابھی سے ہی آئی ہے اس طرح اللہ طرف آیا اس طرح کے لفظ آتے ہیں. تو اللہ عالم بصواب. یہی مذہب قوی لگتا ہے کہ حائضہ قرآن نہیں پڑھے گی، نہ زبانی نہ دیکھ کر. جی کسی کا کوئی اس میں سوال؟ شیخ محترم یہ صبح شام کے اذکار میں تو پھر آیت الکرسی آتی ہے، تو صبح شام کے اذکار تو پڑھے جاتے ہیں ان دنوں میں. تو بعض نے یہ کہا ہے کہ اس میں کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ صبح شام کے اذکار میں جو آیت الکرسی وغیرہ آتی ہے یا اس طرح کی کوئی آیات جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ والی آیت ہے یا اور کوئی یعنی اذکار سے ہٹ کے بھی کوئی آیت اس طرح کی دعائیہ جو آیت ہے، تو بعض نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس سے بھی اعتراض ہی برتا جائے. اس کے علاوہ جو اذکار ہیں وہ کر لیے جائیں، آیت کرسی کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ بھی قرآن ہی ہے. تو چاہے وہ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن اس آیت الکرسی کو سن لیا جائے، ان دنوں قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ سنا جائے، تلاوت کو سنا جائے. اور باقی موزتین اذکار بھی ہوتی ہے شیخ محترم، جی وہ بھی موزتین بھی. ہاں وہ بھی قرآن ہی ہے، اس کو بھی نہ پڑھا جائے، اس کو سن لیا جائے نا. سننے کے ساتھ بھی انسان کے دل کو تازگی ملتی ہے اور اس کے جو ہے نا شیطان کے اثرات اس سے دور ہی ہوتے ہیں. قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے، اذکار زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں کیے جائیں، کیونکہ ایک جو ہے نا دیکھیں ایک چلیں ایک بات ذہن میں آگے میں ذکر کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا خواتین کو ناقصات عقل و ناقصات دین کہا ہے. چلو وہ عقل والی تو بات الگ ہے نا، دین کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ناقصات دین ہے، کہ دین کے اعتبار سے ان کے اندر کمی ہے. اب ازواج نے کہا، عورتوں نے کہا کہ دین کے اندر کمی کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ جب عورت ان ایام میں ہوتی ہے تو کیا وہ نماز روزہ کچھ ترک نہیں کرتی، چھوڑتی نہیں ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک وہ شرعی حکم کہ جو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ نماز کو ترک کرتی ہے، یعنی نماز چھوڑتی ہے، اس اللہ کے حکم کے اوپر بھی عمل کر کے نماز چھوڑ کے تب بھی اس کے دین میں کمی آ جاتی ہے. تو جو لوگ جو یعنی مسلمان اور جو مرد سدا بہاری نمازوں کو چھوڑتے ہیں ان کے دین کا حال کیا ہوگا؟ یعنی ایک وہ عورت کہ جو اللہ سے ڈرنے والی ہے اور وہ اللہ کے احکامات کو بجا لاتی ہے اور
وہ تمام ایام کے اندر جو پاکیزگی کے ایام ہوتے ہیں اللہ کی نمازوں میں ذرا سستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کے حکم سمجھ کے، حالانکہ وہ یہ جو چھوڑ رہی ہے یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے، اس کے باوجود اس کی دین کے اندر کمی اللہ رب اس کا ذکر کیا کہ اس نے جو چند دن 4 5 6 7 دن جو اس نے یا جتنے بھی دن اس کو یہ ایام لاحق رہتے ہیں اس نے جو نماز نہیں نہ پڑھی، اس سے اس کے دین میں کمی آئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب دین میں کمی آتی تو شیطان بہت زیادہ وار کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان سے بچنے کے لیے ذکر کی تعداد کو بڑھا دے۔ عام دنوں کے اندر وہ اگر ایک تسبیح پھیرتا ہے نا تو پھر وہ تسبیحاں ڈبل ٹریپل کر دے، پھر اس کو ذکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو کمی، اگرچہ کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا نماز والی کمی کو، لیکن کافی حد تک جو ہے نا اس کو کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ چلو جو چیزیں نماز کی وجہ سے رہ گئی ہیں اس نماز کی بقدر، یعنی اگر 10 منٹ کے اندر وہ ایک نماز پڑھتی ہے نا خاتون، تو وہ 10 منٹ کم از کم وہ نا اذکار کے اندر یا 20 منٹ اذکار کے اندر لگائے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، اس سے جو ہے نا گھر کے اندر دائرہ مرد و خواتین اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا یہ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ نماز پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی، یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص جو ہے نا وہ شرم و حیا والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح یا جتنی بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ اٹھیں اور جو ہے وضو شروع کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں، دعا کریں، اذکار کریں، جتنے وقت نماز پڑھنا ہوتا ہے اتنے وقت نماز کی جگہ پہ وہ اذکار وغیرہ کریں تاکہ کسی کو یہ خوشی نہ ہو اور نہ ہی اس کے جو شیطانی جو اس کے وسوسے ہیں وہ اس کے نہ چلنے پائیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اذکار کی سخت پابندی کرے، اذکار کو بڑھا دے تاکہ اس کا دل زندہ رہے۔ اللہ اعلم۔ جی، بابو قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو میسر آئے اس کی قرات کرو۔ یعنی من القرآن سے مراد یہاں یہ بھی ہے، ایک تو ہے نا کہ قرآن باقی جتنی آیات یہ جتنی جو صورتیں ہیں جو پڑھی جانی میسر ہیں اتنی پڑھ لیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی جو قرات تمہیں میسر ہے، یعنی قرآن پاک مختلف قراتوں کے اندر ہے نا، مختلف حروف پر نازل ہوا ہے، تو ان حروف میں سے جس حروف کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ حروف اگر پڑھ لیے جائیں، قرآن پاک 7 حروف پر قرآن نازل ہوا ہے نا۔ اب اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ حروف سے مراد، یہ تو اصل ماہر کو قاری بتا سکتا ہے کہ یہ حروف کس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو قرآن پاک 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اب 7 حروف جو ہیں ان میں سے کسی حرف کے اوپر بھی قرآن پڑھ لیے جائے تو جائز ہے۔ یہ اس کی وضاحت حدیث کے اندر آ جائے گی۔ جی پڑھیں، جی کون پڑھنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ پیچھے سوال کیا گیا ہے پچھلی حدیث کے متعلق کہ کوئی اگر قرآن کی ٹیچر ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، قرآن پاک سنیں، بیٹھ جائیں کلاس کے اندر اور قرآن سنیں اور کسی بڑی بچی کے تھرو جو ہے نا وہ آگے سبق پڑھوا دیں۔ یہ سارا اس کو بھی سکھانا ہے نا کہ ان معاملات کے اندر ان ایام کے اندر قرآن پڑھنا نہیں ہے، بچوں کو سکھا دیں، کسی بڑی بچی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ میں سنتی ہوں تو تم قرآن کو آگے پڑھاتے جاؤ، سبق پڑھاتے جاؤ اس کا۔ جی تاجور صاحب پڑھیے گا آگے حدیث۔ قال الإمام حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري اب حدثاه یہ نا أنهما یہ لفظ جو ہے نا عبد الرحمن ابن عبدین القاری، عبدین القاریہ، ٹھیک ہے؟ جی شیخ صاحب عبد القاری اس کا پورا نام نہیں، یہ اصل نام اس کا عبد الرحمن بن عبد ہے، آگے القاریہ یہ اس کی جو ہے نا عبد الرحمن کی آگے نسبت ہے یا جو بھی ہے۔ جی شيخ جزاكم الله خيرا. قال
حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارية حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ہشام بن حکیم کو سنا سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران. فاستمعت لقراءته تو میں نے غور سے ان کی قرات سنی. فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کئی حروف زیادہ پڑھ رہے تھے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائے تھے. یعنی وہ قرآن پاک کے سورۃ فرقان کی آیات کو ان حروف پر پڑھ رہے تھے، آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ اگر قراتیں کہیں، ان قراتوں پر پڑھ رہے تھے جو قراتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں سکھائی تھی. ٹھیک ہے، یعنی مجھے اس طرح نہیں پڑھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی اور طرح کا پڑھ رہے تھے. جو آپ جانتے ہی ہیں مختلف قبائل کا لحاظ کر کے اللہ رب العزت نے مختلف قراتوں اور حروفوں کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا. تو یہ ہشام بن حکیم جو ہے نا اور قرات پر پڑھ رہے تھے، مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ کچھ اور تھی. کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب لگا، نماز میں ان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو فقدت اساورہ فی الصلاۃ، کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو نماز میں ہی پکڑ لوں. جی، لیکن فتصبرت، اب جانتے ہیں آپ عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلالی طبیعت کے، لیکن چونکہ نماز ایک اہم مسئلہ تھا اس لیے انہوں نے اپنے اوپر صبر رکھا، کہا کہ نماز کے بعد کی خبر لیتا ہوں. انہوں نے پھر خبر لی تو جی فتصبرت، کہتے ہیں میں نے صبر کیا. جی، حتی سلم، یہاں تک اس نے اگر آپ سلام پھیری. خود پر ضبط کیا، فلببته بردائه، فتصبرت میں نے خود پر ضبط کیا، حتی سلم حتیٰ کہ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیر دیا. جی، فلببته بردائه تو میں ان کو کھینچا ان کی ردا کے ذریعے سے. فقلت، میں نے کہا من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، یہ جو میں نے آپ کو سورت پڑھتے سنائی آپ کو کس نے پڑھائی ہے؟ قال اقرأنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھائی ہے. فقلت كذبت، میں نے کہا آپ جھوٹ کہتے ہیں. اقرأنيها على غیر ما قرأت، مجھے اللہ کے رسول نے اس کو پڑھایا ہے اس کے غیر پر جو کہ آپ پڑھتے ہیں، یعنی آپ دوسری جس طرح طرح پڑھایا. پڑھ رہے ہیں اس طرح رسول اللہ نے مجھے نہیں پڑھایا. جی، فانطلقت به اقوده الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کو لے کے چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقلت، میں نے کہا انی سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، اللہ کے رسول میں نے اس کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا ایسے حروف کے ساتھ جو کہ آپ نے مجھے نہیں پڑھائے ہیں. فقال ارسله، تو کیسے چھوڑ دو. اقرأ یا ہشام، اے ہشام پڑھو. فقرأ القراءة التي سمعته، تو اس نے ویسے ہی پڑھا جیسے میں نے سنا تھا کہ وہ پڑھ رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلك انزلت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی یہ نازل ہوئی ہے. ثم یعنی قال قرآن اس رسول طرح اللہ بھی صلی اللہ نازل علیہ ہوا وسلم، ہے، کذالک انزلت اس طرح بھی نازل ہوا ہے، یعنی ان حروف پر بھی قرآن نازل ہوا ہے، یعنی یہ سورۃ فرقان. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ یا عمر، عمر آپ پڑھیے. فقرأت التی اقرأنی، تو میں نے اس قرات میں پڑھا جس قرات میں اللہ کے رسول نے مجھے پڑھایا تھا. فقال، آپ نے فرمایا کہ کذالک انزلت اس طرح بھی نازل ہوا ہے، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، بے شک یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے. فقرؤوا ما تیسر منہ، جو بھی قرات تمہیں، جو بھی حروف تمہیں میسر ہوں وہ پڑھ لیا کرو، یعنی جو بھی تمہیں آتے ہیں یا جو بھی تمہیں یاد ہیں اس کو پڑھ لیا کرو. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن پاک تو 7 قراتوں میں نازل ہوا تھا، لیکن اس کی جو مشہور قرات جو صحابہ کرام نے بالاتفاق اس کو جو ہے نا رائج کیا تھا، وہ قریش کی جو قریش کے جو حروف تھے اس کو رائج کر دیا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. باقی قراتوں کو یعنی ایک سرکاری طور پر جو قرات جو بنایا تھا نا، وہ قریش کی جو قرات تھی نا مشہور، اس کو بنایا تھا. باقی قبیلوں کی قرات کو تاکہ گڈ مڈ نہ ہو، کیونکہ عجم کے اندر بھی قرآن نے جانا تھا تو پھر وہ عوام جو ہے نا اس کا فرق نہیں کر پائے گی. تو اس لیے جو ہے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے قریش کی زبان پر جو ہے نا اس کو جمع کر دیا تھا تاکہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، لوگ اس
قرآن پاک کے بارے میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو ابھی بھی اگر کوئی مثال کے طور پر جس علاقہ کے اندر، ایسے تو قراتیں موجود ہیں، لیکن جس علاقہ کے اندر لوگوں کو قراتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، وہاں پہ مشہور قرات سے ہٹ کر نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ فتنے کا شکار نہ ہوں۔ اس طرح اب یہ والضحی واللیل اذا سجے، اس طرح یہ بھی ایک قرات ہے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن ہم نے پڑھتے سنا تھا ایک جگہ پہ کسی کو۔ اچھا عاشق پور میں اس عارف بھائی تھوڑا سا کچھ جانتے ہیں ان قرات کے بارے میں، پڑھ اچھا لیتے ہیں کبھی ماشاء کوئی اللہ، صورت کسی اور قرات۔ جی عارف بھائی کوئی بیان کرے نا اس بارے میں، کیا ہے یہ؟ عارف بھائی کے بارے میں خود انہوں نے بیان کیا ہے، اپنے گھر کا قصہ ہے، یہ گھر میں ترائی پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کوئی اور قرات شروع کی تھی اپنے والد صاحب اپنے بھائی کے ساتھ، وہ تو اچھا حیران ہو گئے تھے۔ ہمارے ادھر نا ایک بڑے شیخ تھے ماشاءاللہ، بہت نیک آدمی تھے، جہاں ہم جامع میں پڑھتے تھے، جامع امام بخاری میں، وہاں پہ شیخ الحدیث عبدالشکور اسری رحمہ اللہ تھے، بڑے ماہر استاذ تھے۔ تو ہمارے جو قاری صاحب تھے قرات کر رہے تھے، انہوں نے سورہ شمس کی جو ہے نا قرات، اس میں کوئی قرات بدلی، حرف چینج کیا، تو وہ تو بزرگ تھے، وہ بابا جی عبدالشکور صاحب، وہ تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے بہت ان کو ڈانٹا، بہت ڈانٹا، کہتے کہ آپ لوگوں کو فتنے کا شکار کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کے ساتھ اس کا جو ہے نا حکمت کا تقاضا بھی سمجھیں کہ آپ لوگ عوام کے اندر آپ موجود ہیں، ہاں جہاں پہ عوام نہیں ہے، طلبہ موجود ہیں، تو آپ وہاں پڑھ لیا کریں، لیکن اب یہاں دوبارہ یہ چیز نہیں کرنی۔ اور ایک بار اس طرح ہوا کہ سورہ یوسف کی انہوں نے نا فجر میں قرات کی، انہی قاری صاحب نے، تو وہ انہوں نے قرات، ظاہر ہے کہ پوری صورت تو نہیں پڑھنی تھی، انہوں نے وہاں تک پڑھا جہاں پہ انہوں نے نا کنویں کے اندر ڈال دیا، اب نکالنے والی جو آیات تھی وہ نہیں پڑھی، تو وہ پھر بزرگ کھڑے ہو گئے تھے، بھی آپ کو نہیں پتا قرآن پاک کہ کہاں آپ نے وقف کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے سورہ یوسف کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنووں کے اندر ڈال دیا، اب نکالنا کس نے؟ اس طرح ہو جاتا ہے۔ جی عارف صاحب آپ شیئر کیجئے گا کیا تھا؟ جی السلام علیکم۔ جی شیخ محترم، ایسے مطلب ایک دو قرات ایسے ہی پڑھ رہا ہوں میں، یاد بھی کر رہا ہوں، مطلب ویسے تو عام قرات جو حفص عاصم والی ہے اس میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اب دوسری قرات پہ بھی شفٹ کیا ہے، جیسے خلفن حمزہ، وہ میں آج کل مطلب اس پہ غور کر رہا ہوں، وہ آج اچھا قرات، اور اسی طرح دوسری بھی ہے ہشام۔ آپ کوئی جی شیخ، قرات پڑھ کے سنائے نا ہمیں۔ اور جی شیخ سورۃ الحمزہ سناتا ہوں شیخ محترم۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور میں کوئی؟ عارف بھائی بعض قرات میں وہ حمزہ سے پہلے وقف بھی کرتے ہیں، ٹھہرتے بھی ہیں، وہ بھی کوئی قرات ہوتی ہے۔ جی اچھا اسی قرات میں وہ جی، بھی ہے، اس میں وہاں یہ حمزہ نہیں آیا ویسے تو تو۔ کوئی پڑھے نا، مثال کے طور پر کون سی صورت ہے؟ شیخ محترم یہ سورہ، کوئی بھی سورہ سناتا ہوں میں، سورہ نجم، اس میں ہے کئی جگہ پہ چلیں پڑھے چلیں۔ حمزہ۔ جی شیخ محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما، جی شیخ محترم،
میں سورت نکال دیتا ہوں نا بسم آپ کو. اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. ایسی ہی ہے شیخ محترم. جزاکم اللہ خیر. وهو بارک بالأفق الأعلى. بارک اللہ فیک. اچھا بہرحال اس پہ کچھ فوائد ہیں. اب اس میں یہ چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو زجر بالقول اور زجر بالفعل دونوں طرح ہو سکتا ہے. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو زجر بالقول یعنی زبان سے بھی اس کو ڈانٹا جا سکتا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ بھی اس کو کھینچا جا سکتا ہے، جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن معاشرت دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ عمر چھوڑو تو صحیح، ان کو بات تو کرنے دو. یعنی آپ نے دونوں کو جو ہے نا مزاج کو ٹھنڈا کیا. پھر صحابہ کرام کی کمال اتباع دیکھیں. اب وہی عمر جو پہلے ان کو کی قرات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا نا کذالک انزلت، اس طرح بھی نازل ہوا ہے، تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی، یعنی تسلیم کر لیا، تسلیم و رضا. اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قرات سن کر ہشام بن حکیم نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور آپ نے فرمایا نا کذالک انزلت، اس طرح بھی نازل ہوا ہے، تسلیم کر لیا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم. یعنی صحابہ کرام اپنے تمام تر جو ہے نا وہ اختلافات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد ختم کر دیا کرتے تھے. اچھا ایک سب سے اہم مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ عذر بالجہل، ٹھیک ہے، مسئلۃ العذر بالجہل. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک انجانے کے اندر ایک ایسی قرات کی نفی کر دی، بلکہ اس کو جھوٹ تک قرار دیا، غلط قرار دیا، کہ جو قرآن پاک کی قرات نازل ہو چکی تھی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آیت کا انجانے کے اندر انکار کر دیتا ہے نا کہ یہ آیت ہے نہیں، اس کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو ایسا شخص کافر نہیں ہوتا. لیکن ایک شخص جانتے بوجھتے، اس کو علم بھی ہے یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے آیت، پھر اس میں سے ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے نا تو وہ کافر ہے. اس پر علماء کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے. عذر بالجہل یعنی جہالت کا عذر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو علم نہیں ہے، اس طرح اگر کوئی شخص کسی حدیث کا اس کو علم نہیں ہے یا کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، وہ انکار کر دیتا ہے اپنے علم کے مطابق، وہ اس کو اس کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ معیوب نہیں ہے. یعنی معیوب سے مطلب بھی وہ قابل گرفت نہیں ہے، اس کے اوپر وہ فتویٰ نہیں لگے گا کہ جو فتویٰ جاننے والے پر لگے گا اگر وہ انکار کر دے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرات کا انکار کیا کہ جو قرآن پاک کی قرات تھی، اور کذبتا بھی کہا بلکہ شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قرات کا علم نہیں تھا کہ یہ قرات بھی ہے. ہاں قرات معلوم ہونے کے بعد اگر انکار کرتے تو پھر فتویٰ لگتا. قرات معلوم ہونے کے بعد، اس کا علم آنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم و رضا والا پہلو اپنایا، انہوں نے انکار نہیں کیا. تو اسی طرح اگر کسی عالم سے اگر کوئی اس طرح کی خطا ہو جاتی ہے نا، آج بھی یعنی فتویٰ نہیں لگانا، کسی عالم سے انکار ہو جاتی ہے نا کہ قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہی نہیں ہے، اب اس کے اوپر وہ پیش کیا جائے گا کہ یہ دیکھو جی قرآن کے اندر تو لکھا ہوا ہے. اب اس علم آنے کے بعد اگر وہ عالم انکار کرتا ہے تو وہ عالم جو ہے نا وہ کافر ہو جائے گا بعض تفصیل کے ساتھ. اور اگر وہ عالم تسلیم کر لیتا ہے بھی میری یہ غلطی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میرے ذہن میں نہیں تھا یا مجھے معلوم نہیں تھا کہ قرآن پاک کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس سے وہ عالم کافر نہیں ہوگا بلکہ اس کے جہالت کا عذر اس کو حاصل ہوگا، ٹھیک ہے. اس طرح کوئی حدیث کا معاملہ ہے،
مثال کے طور پہ اگر کوئی صحیح حدیث کا انکار کر دے، یعنی مطلب کہ اس کہ ایسی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں کوئی بھی، کسی نے اس کو پیش کیا تھا نا کہ بھی اس طرح کی حدیث آتی ہے، وہ کہتا بھی ایسی تو حدیث ہے ہی نہیں. میں نے ایک عالم کو سنا کسی نے جو ہے نا اردو میں لکھ کر بھیجا کہ یہ جو ہے نا آ، یہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس عالم نے ذرا سخت تبصرہ کر دیا کہ یہ تو کسی فلانے فلانے کی بات ہے، یہ حدیث کوئی نہیں ہے. جبکہ وہی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود تھی انہی الفاظ کے ساتھ. جب ان کو بتایا گیا تو پھر انہوں نے استغفار کیا اور انہوں نے توبہ کی. میں تو اس میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا افطرا ہے، کسی نے جھوٹ کر کے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو جہالت کا جو عذر ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے عقیدے کا، اس کو جو ہے نا سمجھ لیا جائے. عام طور پہ جو ہے نا ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی جلد باز ثابت ہوئے ہیں. تو جہالت کا عذر ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے. جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ ایک ایسی بات کر سکتی ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، تو پھر دوسرے تیسرے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے نا سیدنا عمر کے سامنے. کسی کا کوئی سوال جی اس باب میں؟ شیخ محترم اب یہ جو شیخ صاحب جیسے آپ نے فرمایا جہالت کا عذر ہر کسی کو مل سکتا ہے. اب شیخ صاحب کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مطلب دین کی مبادیات میں سے ہوتے ہیں. اب یہ قرات تو دین کے مبادیات میں تو نہیں تھی اس ٹائم، حتیٰ کہ آج بھی نہیں. تو اب جی مثال کوئی جو ہے واضح سی بات کر دے کہ میں جو ہے بدھ کو بھی کوئی اگر بدھ کے سامنے بھی کوئی پوجا کرے تو یہ کوئی شرک نہیں، کفر نہیں. تو اس میں تو پھر یہ عذر بالجہالت تو نہیں ہو سکتا. نہیں اس کو نہیں، اس میں نہیں ملے گا. وہی بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ مبادیات کے اندر جو ہے نا وہ عذر بالجہل نہیں ہے. پھر بات دیکھیں، شرک جو ہے نا شرک کے لیے علم کی ضرورت نہیں، عقل کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، شرک کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل کی ضرورت، عقل کا قائم ہونا ضروری ہے. اگر کہ انسان کے پاس علم نہیں آیا اور عقل اس کی قائم ہے تو وہ شرک سے بچ سکتا ہے، یعنی بنیادی جو شرک ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کو اختیار کر سکتا ہے اگر اس کے پاس اللہ نے عقل دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ غور کرے گا نا کہ کس نے اس کو بنایا ہے اور ساری چیزوں کے اندر اللہ نے اس کو عقل دی ہے. باقی دعوت بھی اس کو ضرورت ہے، دعوت اس تک پہنچتی ہے. تو یہ بات ضرور ہے کہ اگر عذر بالجہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بنیادی چیزوں کا ہی عذر پیش کر دے کہ مجھے تو اس کا علم ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے. ٹھیک، کسی کا کوئی سوال؟ ہماری تقریباً 13 حدیث رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بھی چند دنوں میں مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.